کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف. جو اللہ کی طرف سے اس میں حدیث میں آتا ہے غریب پہلے جنت میں جائے گا, حساب ہلکا ہوگا, اس کے بعد ہے ہی نہیں کچھ. زکوٰۃ دی اللہ, فرضی نہیں ہوئی زکوٰۃ ہے بھائی. غریب کا خیال کیوں نہیں کیا؟ اللہ میرا تو لوگوں سے پوچھ کے میرا خیال کیوں نہیں کیا, مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے غریب کا خیال کیوں نہیں کیا؟ لیکن ہمارے ہاں جو غربت ہے وہ سستی کی وجہ سے, اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہے. تو یہ ہمارے ہاں غربت ہے. تو میں آپ کے سامنے جو ہے نا ایک تھوڑی سی کیلکولیشن لے کر آیا ہوں کہ صحابہ کرام میں جو تاجر تھے, اچھا دوڑنے کی بات آئی تھی, سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑا کرتے تھے. تو پریکٹس کی ہوگی نا انہوں نے. صحابہ کرام جو میدان جنگ میں لڑتے تھے تو کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ پریکٹس کے بغیر بھاگنا بھی نہ جانتے ہوں؟ یہ تو پوری دنیا پہ جو اسلام کا جھنڈا انہوں نے گاڑا ہے, یہ تو ایسے ہی تھوڑی گاڑ لیا. میرا ایک بیان ہے یوٹیوب پہ مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں, وہ بھی ذرا سنیے گا. انگریز یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے, یہ میں نے انگریز کی کتاب کے حوالے سے ان کی عبارت پڑھ کے سنائی تھی, کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے, یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان صحیح کا مسلمان تھا, اس وقت ہر شعبے میں ترقی کی تھی مسلمان نے. تو انگریز آج یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر ہیں, آج سے 500 سال بعد وہاں پہنچتے. مسلمانوں نے 500 سال کا سفر ہمارا کم کر دیا ہے. اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ریسرچ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. قرآن جو بار بار کہتے یا تفکر کرو, غور و فکر کرو, یہ تھا ہی نہیں. توہمات پر لوگ چلتے تھے. وہ کالی بلی نے راستہ وہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا, وہ پیلی بلی اور وہ پادری نے یہ کہہ دیا. تو یعنی لاجک کے مطابق جو شخص بات کرے نا, وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف سمجھا جاتا تھا. اور آج مذہبی رہنما سب نہیں, یعنی عمومی طور پر جو مشہور لوگ, جن کو مشہور کہا جاتا ہے, جو زیادہ تر میڈیا پہ ہیں, اہل علم تو آتے ہی نہیں اکثر میڈیا پہ, تو وہ کیا ہے, وہ جو جتنی احمقانہ بات کرے گا نا, لوگ کہیں گے یہ بہت پہنچی ہوئی بات ہے بھائی, بہت جو بالکل یہ تو بہت ہی عام آدمی تو یہ بات یہ بڑی گہرے علم کی بات کی ہے. یعنی جس بات کا سر اور پاؤں نہ ہونا وہ گہری بات ہوتی ہے. اور جو دو چار کی طرح سیدھی بات کریں یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھتے ہیں, اس میں معجزات بہت کم ملتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر جو فیصلے کیے ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں. معجزے اللہ کی طرف سے, وہ اللہ کی مدد, وہ نبی نے نہیں کیے, وہ اللہ کی طرف سے مدد ہو گئی. غزوہ بدر میں 313 تھے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے کہ 313 کو 1000 سے لڑوانا کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے, اتفاق سے لڑائی ہو گئی. اب جب ہو گئی ہے, مسلط ہو گئی, تو اللہ نے فتح بھی دے دی. اب لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی بھی کام جو ہے نا کرنا ہو تو اسباب کو نہیں دیکھتے, کہتے ہیں جب 313 کو 1000 سے فتح ہو سکتی ہے تو ہم تو بہت ہیں. بھائی تم, وہ اللہ کی طرف سے کام ہو گیا تھا, نبی نے خود تھوڑی کیا تھا. غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ شہر کے اندر رہ کے لڑنا ہے, کیونکہ ہم کمزور ہیں, دشمن طاقتور ہے. باہر نکل کے جب آئیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. لیکن بہت سارے صحابہ نے مشورہ دی نہیں, باہر نکل کے لڑیں گے. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا ہے, کیوں کہ ہم کمزور ہیں, ہم 1400 ہیں. اگرچہ یہ موت پہ بیعت کر چکے ہیں, لیکن اگر یہ سارے موت پر بیعت کرنے کے بعد شہید ہی ہو گئے تو میرے پاس بچے گا کیا؟ تو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا, بھائی جنگ کو کیا کرو, ٹالو. جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے نا, پھر جا کے مکہ پہ چڑھائی کی ہے. تو ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں لاجک ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں نا, اس میں بھی بہت بڑی وجہ, ابو سفیان نے بہت دشمنی کی ہے, اور ابو سفیان سے لڑنا آسان کام نہیں تھا, عرب کا سردار تھا. آپ نے اس کی بیٹی سے نکاح کیا تاکہ رشتہ داری ہو جائے گی تو دشمنی, یہ سیاست ہے. آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ بھائی اللہ سے دعا مانگو, سارے کام اللہ خود کر دے گا. دعاؤں کو زیادہ آج وظیفوں کو اور دعا کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. دعا بھی بہت ضروری ہے, میں دعا کا منکر نہیں ہوں, کام نہیں ہے, زیرو ہے, اور پھر دعائیں مانگی جا رہی ہیں. اسرائیل کے خلاف جب عربوں کی جنگ ہوئی تھی تو عربوں کو شکست ہوئی تھی. مولانا ابو الحسن علی ندوی بہت بڑے عالم ہیں, آپ ان کی کتابیں پڑھیں, بہت مزہ آئے گا آپ کو. انتقال ہو گیا. تو انہوں نے جب عربوں کو شکست ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جہاں بھی صورت کا مقابلہ حقیقت سے ہوگا وہاں حقیقت کو فتح ہوگی. کہا حقیقت یہودیوں کے پاس ہے, ٹیکنالوجی, سیاست, ہر چیز میں وہ ہم سے آگے ہیں, اور ہمارے پاس جو عرب تھے نا وہ صرف نعرے تھے کہ نعرہ تکبیر, ٹھیک ہے نا,
نہ اس لیول کی تیاری تھی, نہ اس لیول کی سیاست. صورت کہتے ہیں دیکھنے میں بڑا نظر آئے گا, اندر سے کیا ہے, خالی. اور وہ دیکھنے میں نظر نہیں, نعرے نہیں تھے, تیاری پر پوری تھی. تو انہوں نے کہا جہاں بھی اللہ کا قانون ہے کہ صورت کا مقابلہ جب حقیقت سے ہوتا ہے, ایک آدمی انجیکشن لگا کے اپنے آپ کو پھلا کر آیا ہوا ہے, اندر سے کھوکھلا ہے, تو دیکھنے میں یہ طاقتور ہے, لیکن جو بغیر انجیکشن کے آیا ہوا ہے اور تیاری کی ہے, وہ صبح شام دوڑتا رہا ہے اور ڈنڈ پیلتا رہا ہے, تیاری کر کے آئے, تو وہ جو ہے نا رنگ میں اس کو گرا دے گا جو دیکھنے میں موٹا لگ رہا ہے. آج ہمارے کھوکھلے نعرے ہیں, صورت بہت اچھی ہے, حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, کاروبار نہیں چل رہا, یہ پڑھائی میں یہ دل نہیں لگ رہا, تو فلانا نہیں ہو رہا, کوئی وظیفہ بتا دیں کامیاب ہونے کے لیے. میں ان سے کہتا ہوں وظیفے میں بھی دل نہیں لگا پھر کیا ہوگا. اور دوسری بات ہے, جتنا ٹائم وظیفے میں لگاؤ گے میرے بھائی, اتنا ٹائم تم پڑھائی میں لگا دو یار. جو ایکویشن تم نے یاد کرنی ہے 100 دفعہ تم فلاں وظیفہ بیٹھ کے پڑھو گے, 100 دفعہ وہ نیوٹن کا قانون بیٹھ کے پڑھ لو یار, یاد ہو جائے گا. وہ نہیں یار میرا خیال ہے بس. تو محنت کرو, پھر دعا مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جا کے مصلی بچھایا ہے, صحیح ہے نا, کہ اللہ یہ لے کر آئے, میرے بس میں جو تھا اب تیرے ہاتھ میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفیر بنائے ہیں دنیا میں بھیجنے کے لیے, جنہوں نے بادشاہوں کو جا کے اسلام کا پیغام دیا, ان سفیروں میں جو کامن چیز تھی وہ کیا تھی؟ پرسنالٹی کے لحاظ سے وہ بڑے خوبصورت تھے اور فصاحت و بلاغت تھی, بولتے بڑا جاندار تھے. کیونکہ جب کسی کنٹری کے بادشاہ کو پیغام دیا جاتا ہے تو ایسی شخصیت کی سلیکشن ہو کہ پرسنالٹی کا بھی اثر پڑے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کی اتنی فضیلت کہ آپ نے فرمایا میں نے ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنی, لیکن ان کو سفیر نہیں بنایا, سفیر نہیں بنایا. دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کے سفیر تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان کو مدینہ آنے پر پابندی لگا دی تھی, اور جب یہ مدینہ آتے تو چہرہ ڈھانپ کے آتے. عورتیں فتنے میں پڑ رہی تھیں ان کو دیکھ کے, بہت مشکل ہے سمجھانا. خواتین کیا ہو جاتی تھیں, ان کو دیکھ کے عاشق ہو جاتی تھیں, تو ان کو ڈر تھا کہ برائی نہ پھیلے, ورنہ حکم دیا جاتا ہے عورت کو پردہ کرنے کا, یہ واحد مرد ہے جو پردہ کر کے آ رہا ہے. سوچو یہ پرسنالٹی جب روم کے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑی ہو کر ان کو دعوت دے گی, اس کیسی شخصیت کا اثر پڑے گا, نہیں کہ پڑے گا. ہمارا وزیر اطلاعات دیکھ لو, وہ بھائی پوری دنیا میں ایک نمائندہ ہے, ہم سے اچھے ہی ہوں گے, میں کوئی مخصوص شخصیت کی بات نہیں کر رہا, ہر دفعہ یہ کوئی معیار ہی نہیں ہے, کوئی معیار ہی نہیں ہے نا, کوئی ہر چیز میں بھائی کس کو کیا بنانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, کچھ پتہ ہی نہیں کہ کس کو کیا بنانا ہے. تو میرا مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ, شادیوں بھی ہم اب استخارے نکال رہے ہیں, استخارے نکال کے اچھے رشتے ضائع کر رہے ہیں. تو وہ استخارے کا جو کانسیپٹ ہے, وہ جو اسلام نے دیا ہے وہ بالکل الگ ہے, جو آج کل بتایا جا رہا ہے وہ بالکل الگ ہے. تو بھائی ہر چیز میں بتایا جا رہا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے, پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے, پھر اللہ کی مدد آئے گی. معجزے بھی ہوں گے انشاءاللہ, پھر معجزے بھی ہوں گے, پھر کرام غیروں کے ساتھ یہ معجزے نہیں ہوتے, ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. لیکن ہم اپنا کام تو پورا کریں نا, وہ پورا ہی نہیں ہو رہا, اور وظیفوں پہ اور دعاؤں پہ اور معجزے, اور وہ جو جیسے وہاں ایک آسمان سے بادل آ گیا تھا اور فرشتہ آ گیا تھا, تو میرے گھر میں فرشتہ کیوں نہیں آ رہا اب تک, ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی دکان نہیں چل رہی تھی نا, تو وہ بڑے پریشان, فلاں نے وظیفہ بھی کر لیا, فلاں تعویذ بھی رکھ لیا, کہہ رہے میں نے اب سونے کی دکان کھولی ہے, سونے کی. میں بڑا متاثر رہا, پاپوں کی دکان چل نہیں رہی تھی, اب سونے کی ہے, گولڈ کا بزنس. کہتے ہیں 12 گھنٹے میں سوتا ہوں, 12 گھنٹے میرا بھائی سوتا ہے, ہم نے اب سونے کی دکان کھولی ہے. میں نے کہا پھر تو لازمی چلے گی, پھر تو انشاءاللہ سونے کی دکان میں بزنس ہوگا, وہ بھی سو رہا ہے وہ بھی سو رہا ہے. تو ہمارے محلے میں ایک ہوٹل تھا, اس پہ کسی نے قبضہ کر لیا نا, وہ پٹھان کوئٹہ والوں کا ہوٹل تھا, تو وہ کسی نے قبضہ کر لیا, وہ جب سیاست عروج پر تھی, تو وہ ہوٹل ہی چل کے ہی نہیں دے رہا تھا. میں کبھی کبھار وہاں جاتا تھا ناشتہ کرنے کے لیے نا, مجھے یہ پٹھانوں کے ہوٹل کا جو پراٹھا ہے بڑا مزے کا لگتا ہے صحت کے لیے نقصان دہ. تو میں کبھی کبھار جاتا تھا, تو ایک دن میں گیا, جب وہ ہوٹل پہ قبضہ ہو گیا نا, تو میں گیا تو 9 بجے وہ سو رہے تھے نا ملازمین, ان کو جا کے اٹھایا. تو وہ جن کا پہلے ہوٹل تھا نا جو کوئٹہ ہوٹل, وہ 3 بجے سے اٹھ کے صفائی شروع کر دیتے تھے,
3 بجے سے. اب بتاؤ جو 3 بجے سے اٹھ کے صفائی شروع کر دے اور چائے بنانا شروع کر دے, وہ کامیاب بزنس کرے گا جو 9 بجے پڑا ہوا سو رہا ہے. اور پھر جب کاروبار چلے نہیں تو پھر کیا یار کسی نے کچھ کر دیا ہے, مسئلہ کیا ہو گیا ہے بھائی. جب محنت ہی نہیں ہوگی تو کہاں سے کام ہوگا. تو آپ نے ایک ویژن کو بڑھانا ہے تو اس میں نیت اچھی کرنی ہے کہ بھائی اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچے تو ثواب انشاءاللہ ہمیں پورا ملے گا, اور اللہ پہنچا دیتا ہے اکثر جب آپ کی نیت اچھی ہو. ہم نے بہت زیادہ تر پہنچتے ہیں, 1% لوگ ہوتے ہیں جو تقدیر غالب آتی ہے اور ان کو نہیں پہنچنے دیتی, لیکن زیادہ تر الحمدللہ اللہ کی جس کے ساتھ مدد ہو تو وہ تو اس کے کامیابی کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ جن شعبوں سے متعلق ہیں بھائی, آپ کو سلیمان احمد صاحب ایک بڑا پیارا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک چڑیا, 2 چڑیائیں اڑتی ہوئی جا رہی تھیں. ایک بڑی چڑیا تھی, ایک چھوٹی چڑیا. تو وہ جیٹ طیارہ ان کے اوپر سے انتہائی اسپیڈ کے ساتھ گزرا تو وہ چڑیاؤں کے پر بیچاریوں کے جھڑ گئے نا. تو وہ چھوٹی چڑیا بڑی چڑیا سے پوچھتی ہے, بہن یہ کیا تھا, یعنی ہم بھی تو اڑ رہے ہیں نا, یہ اتنی اسپیڈ سے اڑ کے کیا کہ ہمیں چکے چھڑا دیے, تو اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے, یہ کون سا پرندہ ہے جو اتنی اسپیڈ سے گیا. تو وہ بڑی چڑیا نے کہا کہ بہن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, ہماری دم میں آگ نہیں.